السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج ہم مختصر حج کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حج ہے کیا اور حج کی فضیلت کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیو کے اندر، پریویس ویڈیو میں ہم عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں، حج کے دن اور رات کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ آج اس مختصر سی ویڈیو میں ہم حج ہے کیا اور حج کی فضیلت کیا ہے اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں۔ تو حج ہے کیا، جاننا چاہیے کہ حج مخصوص ایام میں ذو الحجہ کے نیت کر کے احرام باندھنا، اور حج کے اندر دو بڑی چیزیں ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ وقوف عرفہ، اور دوسرا ہے طواف الزیارہ۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے تین فرائض ہیں، تین فرض ہیں حج کے اندر۔ کیا کیا ہے؟ پہلا احرام باندھنا ہے، دوسرا وقوف عرفات ہے، تیسرا طواف الزیارہ۔ تین چیزیں جو حج کے اندر فرض ہیں، اگر کسی سے یہ چھوٹ جائے تو اس کا حج ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد واجبات ہیں، اس کی سنتیں ہیں۔ اور حج سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پہ خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جو زیادہ سفر کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ حج فرض کر رہا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے حج کو سمجھیں گے کہ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، جیسا کہ ہر بچے کو معلوم ہے، ہر چھوٹے بڑے کو پتہ ہے۔ پہلا کلمہ ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا روزہ ہے، چوتھی زکوٰۃ ہے، 5واں حج ہے۔ یہ اسلام کے پلرز ہے، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس میں سے یہ 5 ارکان میں سے اسلام ایک رکن ہے جو ہم پر فرض ہے۔ یہ ارکان اسلام کو بندے کو ماننا کمپلسری ہوتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، ارکان اسلام جو ہے نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کو ماننا ایک مسلمان کے لیے کمپلسری ہے۔ جب اس کی شرائط، اس کی کنڈیشن اس کے اندر پورے ہو جائے، مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے جو 10 سال کا ہے، اس کے پر نماز فرض ہو گئی، اور اگر اس کی صحت اچھی ہو جائے تو اس کے پر روزہ فرض ہوتا ہے، اور اس کا باپ مالدار ہو جائے تو بچے کی طرف سے یا بچہ خود زکوٰۃ نکالے گا، مال آنے پہ زکوٰۃ بھی نکالے گا۔ اور اسی طرح سے جب حج کی بات آتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لمن استطاع الیہ سبیلا، حج وہ کرے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ یعنی جو گورنمنٹ آپ کو پیکیج دیتی ہے حج کا، یا پھر پرائیویٹ لوگ آپ کو حج کا پیکیج دیتے ہیں، جو بھی حج کا اماؤنٹ آتا ہے، تو اگر آپ کی ضروریات زندگی سے بڑھ کے اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ آرام سے حج پہ جا کے حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہیں، حج کر کے واپس آ سکتے ہیں، تو ایسے بندے پہ حج جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی گھر کا کفیل ہے، یعنی کوئی ذمہ دار ہے گھر کا، جو سارے اخراجات وہی اٹھاتا ہے، گھر کا کفیل ہے، تو ایسے شخص پہ جو ہے حج تب فرض ہوگا کہ اس کو ایک حاجی کے لیے کیا چاہیے، اس کی شرائط کیا ہے حج کرنے کے؟ وہ صحت مند ہو، وہ عاقل ہو، وہ بالغ ہو، وہ صاحب استطاعت ہو، زاد راہ کا استطاعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ اپنے ملک سے مکۃ المکرمہ جائے، حج کر کے واپس لوٹے۔ اور کفیل کے لیے حکم ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، وہ جب جتنے دن گھر سے دور رہے گا، اس کے گھر والوں کو نان نفقہ ملنا چاہیے، کھانا اور پینے کی ان کو سہولت ہونی چاہیے، اور دوسرے اخراجات جو بھی گھر کے ہوتے ہیں روزمرہ زندگی میں، وہ تمام اخراجات دے کے جا سکتا ہے، تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے۔ تو پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں کہ حج کے شرائط کیا ہے۔ مسلمان ہونا تو کمپلسری ہے، عاقل ہونا، بالغ ہونا، پھر زاد راہ کا مالک بھی ہونا۔ یہ 3 چیزیں، یہ چار چیزیں جو بھی ہے، شرائط اگر اس کے ہو جائے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور حج فرض ہونے کے بعد اگر کوئی حج نہیں کرتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضروریت، کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے، اور وہ پھر بھی حج نہ کرے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مال بھی ہے، صحت بھی ہے، اور گورنمنٹ بھی آپ کو پرمیشن دیتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بعض کنٹریز میں کہ حج کے دوران کبھی جنگ چھڑ گئی کنٹریز کے درمیان، تو حج پہ آنا مشکل ہوا تھا، تو فرمائے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، گورنمنٹ بھی آپ کو جو ہے، گورنمنٹ بھی آپ کو پرمیشن دے رہی ہے، اس کے باوجود آپ سارے راستے کھلے رہنے کے باوجود حج نہیں کرتے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمائے۔ یعنی جب بندے کو اللہ کی پرواہ نہیں ہے تو اللہ بندے کی پرواہ کیوں کرے؟ کئی ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں رہتے جن پر حج فرض ہوتا، پر انہوں یہ خام خیالی میں رہتے کہ بھائی کریں گے نا
ابھی زندگی باقی ہے نا، ابھی تو تھوڑا کھائیں گے پیئیں گے، ابھی جوانی میں خوب انجوائے کریں گے پوری زندگی، اور جب بال داڑھی میں سفید ہو جائیں گے، ضعیف پڑ جائیں گے، جب اللہ اللہ کر لیں گے۔ تو بندے کو کبھی اتنی بڑی بات نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگوں پہ حج فرض ہوتا ہے وہ ضرور بھی ضرور اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، اور جو استطاعت اللہ تعالیٰ جس کو ابھی جو ہے وہاں کے زیادہ رہا کی استطاعت ابھی نہیں دیا ہے، یا پھر کوئی کنڈیشنز ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ حج پہ نہیں جاتے، تو ان کو دل میں تمنا رکھنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ہم انشاءاللہ حج کے فرائض اور حج کی فضیلت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم کو سمجھنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔